الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات اختیاری کے 5ویں لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اعجاز القرآن کے حوالے سے، کہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن کے کیا کیا چیلنج ہیں جو اس نے دنیا کو دیے ہیں، اور اعجاز کی کیا کیا وجوہات ہیں کہ قرآن عاجز کرنے والی کتاب ہے، تو اس کی کیا کیا ایسی وجوہات ہیں، کیا کیا ایسی خصوصیات ہیں کہ جو کسی اور کتاب کے اندر پائی نہیں جاتی۔ آج کے لیکچر میں ہم ساری یہ چیزیں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعجاز کا جو معنی کیا ہے۔ اعجاز کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ اعجاز کا جو معنی ہے کہ عاجز کر دینا، کہ ایسی کتاب کہ جس کو لکھنے سے بنی نوع انسان عاجز آ چکے، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور کوئی بھی انسان اس کو جو ہے وہ لکھ نہیں سکتا، اس جیسی کتاب نازل نہیں کر سکتا۔ تو یہ عاجز کا معنی مفہوم ہے کہ کفار و مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ خود لکھتے ہیں یا خود گڑھتے ہیں، تو ایسی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو اور کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ اہل عرب جو ان کو اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن اپنی زبان کی وہ فصاحت و بلاغت کی وجہ سے جو دوسرے لوگ تھے ان کو بھی وہ عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اور کہا کہ اس جیسی کتاب پیش کرو، تو اس وقت وہ اس جیسی کتاب جو ہے وہ پیش نہیں کر سکے تھے۔ تو قرآن مجید کا جو اعجاز کا معنی مفہوم ہے کہ یہ عاجز کر دینے والی کتاب ہے، کہ اس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے کوئی اور لا سکا ہے اور نہ اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی اور یہ کتاب اس طرح کی لا سکے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ چیلنج کیے ہیں بنی نوع انسان کو، کفار کو، کہ جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ان کو زبان کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار چیلنج کیے کہ اگر تم اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ بڑا ناز کرتے ہو تو پھر یہ ہے کہ اس جیسی کتاب جو ہے وہ لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیلنج کیے ان کو، ان میں سے جو سب سے پہلا چیلنج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ان کے ارشاد فرمایا کہ کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس اکٹھے ہو کر بھی قرآن کریم کی مثال پیدا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں تو اس کی مثال نہیں لا سکیں گے، چاہے ایک دوسرے کی خوب مدد کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا چیلنج کیا کہ سب جتنے بھی بنی نوع انسان ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر آ جائیں اور اس جیسی کتاب، قرآن مجید جیسی کتاب جو ہے وہ لے آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیلنج دیا اس کے بعد آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، یہ چیلنج اسی طرح جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ حالانکہ عرب کے اندر جو بڑے بڑے شعراء موجود تھے جو جن کو اپنی زبان کے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا۔ دوسرا چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی جو ہے وہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج ان کو دیا کہ
ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ، کہ اس جیسی تم 10 صورتیں بنا کر لاؤ اور اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے بھی معبود ہیں ان سب کو اکٹھا کرو اور سب کو بلاؤ اور سب سے مدد لو۔ لیکن اس کے باوجود پھر یہ چیلنج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج بھی وہ قبول نہ کر سکے، اور اس پر بھی جو ہے وہ ان کو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر نہیں لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ایک تیسرا چیلنج پیش کیا۔ تیسرا چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، کہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے، تم اگر جو ہے وہ چیلنج کرتے ہو تو پھر کیا ہے کہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لاؤ، اکٹھا کرو اور ان کی مدد حاصل کرو، اور ان کی مدد سے جو ہے وہ اس چیلنج کو پورا کرو کہ اس جیسی ایک صورت، صرف جو ہے وہ ایک صورت جو ہے وہ بنا کر لاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو یہ 3 بڑے چیلنج تھے کفار کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے کہ اس جیسی کتاب لاؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ لیکن یہ سارے کے سارے چیلنج آج تک اسی طرح جو ہے وہ موجود ہیں قرآن مجید کے اندر، اور کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا کر سکے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو اعجاز کی وجوہات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں کہ قرآن مجید کی کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ کتاب جو ہے وہ معجزہ ہے، عاجز کرنے والی ہے۔ مختصراً ہم دیکھیں گے اس کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ اعجاز و اختصار۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ معجزہ ہے، اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مختصر الفاظ کے اندر بڑے سے بڑے مضمون کو بیان کرتا ہے۔ مختصر الفاظ میں بڑے سے بڑے مضمون کا بیان کرنا، کہ عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہونے کے باوجود اپنا جو مطلب اچھی طرح بیان کرے۔ کہ کلام جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے اور مختصر ہونا چاہیے۔ جتنی مختصر بات ہوگی اور بہترین ہوگی تو اگلے بندے کو سمجھنے میں جو ہے وہ زیادہ آسانی ہوگی، اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ سکے گا۔ یعنی قرآن مجید کا معیار جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک سطر کے اندر بے شمار جو ہے وہ معنی اور مفہوم ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے مضامین کو بیان کیا ہے کہ گویا کوزے کو دریا میں بند کرنے کا جو محاورہ ہے وہ جو ہے وہ صادق آتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کے بے شمار معنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے مختصر انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا قرآن مجید کا جو معجزہ ہے وہ ہے نظم اور کلام۔ نظم اور کلام سے مراد کیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک صورت، ایک آیت دوسری آیت سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اور اس کو تکمیل کرتی ہے، اور تمام آیات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ایک ہی جیسا ہے اور ایک ہی پہلو ہے جو کہ تمام قسم کی آیات کے اندر جو ہے وہ گھومتا ہے، کہ ان کے اندر جو نظم و ضبط ہے وہ ایک دوسرے کی آیات، یعنی ایک جگہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بیان کی ہے تو وہاں پر اگر اس کی تفصیل نہیں ہے تو دوسرے موقع پر جو ہے وہ اس کی تفصیل جو ہے وہ واضح طور پر بیان کی ہے۔ گویا قرآن مجید کا جو ایک نقطہ ہے وہ دوسرے کی مکمل وضاحت کرتا ہے۔ تیسرا ہے کہ عدم تضاد، کہ تضاد کا نہ ہونا، کہ قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے کہ اس کے اندر تضاد کہتے ہیں کوئی الٹ یا اختلافی بات
جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو وہ ضرور اس میں جو ہے وہ اختلاف پاتے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ اس کی کسی بھی ایک آیت کے اندر، کسی بھی ایک صورت کے اندر دوسری آیت یا دوسری صورت کی کوئی تردید یا کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے۔ مثلا ورنہ بے شمار کتابیں ایسی ہوں گی کہ وہ ایک جگہ اگر کسی نے ایک بات بیان کی ہے تو دوسری جگہ وہی بات جو ہے وہ اس کے الٹ بیان کر دی، لیکن قرآن مجید ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، تو اس لیے اس کتاب کے اندر ایک بھی ایسا نقطہ نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ پر جو ہے وہ اس کے متضاد یا اس کے الٹ بات جو ہے وہ بیان ہو۔ یہ جو خاصیت ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ حاصل ہے۔ اس طرح چوتھا پوائنٹ دیکھیں کہ اثر انگیزی، کہ یہ کتاب جو ہے وہ پر تاثیر ہے، زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس نے ایسے ایسے گناہگار، ایسے ایسے صفاک انسانوں کی زندگی بدلی ہے کہ جو معاشرے کے وحشی انسان کہلاتے تھے، کہ جن کو جینے کا ذرا برابر شعور نہیں تھا، ان لوگوں کو جو ہے وہ قرآن مجید نے ایسا جو ہے وہ راہ راست کے اوپر لایا کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی۔ جو عرب کے لوگ تھے، عرب کے اندر ہر برائی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھی، لیکن جب یہی قرآن ان کے اندر آیا تو اس قرآن نے ان کی زندگی ایسی تبدیل کی کہ آج بھی جو ہے وہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارا سامنے ہے کہ وہ کس طرح اسلام لانے سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے مخالفین تھے، لیکن جو ہی اسلام قبول کیا تو وہ اسلام کے سب سے بڑے حمایتی، اور جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اعلان کیا اسلام قبول کرنے کا۔ یعنی حضرت عمر اپنے جو جہلیت کے واقعات میں سے کہتے ہیں کہ مجھے جو اپنا باپ تھا وہ کہتا تھا کہ عمر تجھے تو بکریاں چرانا بھی نہیں آتی تو زمانے کے اندر کیا کرے، لیکن وہی حضرت عمر تھے کہ جن کو جو ہے وہ خلفائے جب خلیفہ بنے تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور ایسی حکومت قائم کی کہ آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ان کی مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کے اثر کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر تبدیلی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے، قریش مکہ نے پہلے تو شور مچایا، پھر خاموش ہو کر کھڑے ہو کر سننے لگ پڑے۔ اب جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے والی آیت پر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو جتنے بھی کفار تھے وہ بھی سجدے کے اندر چلے گئے۔ یعنی قرآن کا اتنا اثر تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کر دیا ہے۔ جب سجدے کے اندر گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ خیال آیا کہ ہم سے جو ہے وہ کیا غلطی ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، وہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ قرآن مجید کو سنتے تھے۔ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ قرآن مجید ہی واحد کتاب ہے کہ جو برحق ہے، لیکن اپنی سرداری کی وجہ سے، اپنے جو ہے وہ اس سے کہ ہماری سرداری نہ ختم ہو جائے، اس وجہ سے وہ قرآن مجید پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ سننے کا جو ان کو شوق رہتا تھا۔ یہ قرآن مجید یعنی اثر کرنے والی کتاب ہے، یہ دلوں کو مسخر کرتی ہے۔ آج بھی جو اس کو سنتا ہے، آج بھی جو اس کو مطابق عمل کرتا ہے تو وہ قرآن مجید اس شخص کو دنیا کے اندر جو ہے وہ حکمرانی عطا کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ یکساں معیار کلام، کہ قرآن مجید کا جو معیار ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا ہے، ایک جیسا کلام ہے، کہ عربوں کی جو شاعری تھی اس کے اندر فوش اور فاسد خیالات بے شمار تھے، یعنی ایسے اشعار تھے کہ جو ہے وہ پڑھنا، جن کو سننا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، لیکن قرآن مجید نے اپنے اندر بہترین الفاظ کا انتخاب کیا، ایسے الفاظ کا انتخاب کیا کہ جو قرآن مجید کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اخلاق سے گرا ہوا ہو، جس کے اندر کوئی ایسی بات ہو
کہ جس کی وجہ سے اس کتاب کے اندر کوئی نقص پایا جاتا ہو۔ لہٰذا قرآن نے تمام ایسے انداز کلام کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھا ہے کہ جو بہترین الفاظ تھے، جو جتنے زیادہ بہترین الفاظ تھے ان کو جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ ہے کہ منفرد انداز بیان، کہ عربوں کے اندر کئی قسم کے اصناف سخن، یعنی کئی طرح کی جو ہے وہ وہاں پر ان کی شاعری کے انداز جو ہے وہ رائج تھے۔ وہ قصیدے بھی پڑھتے تھے، غزلیں بھی تھے، اور مختلف جو ہے وہ طرح طرح کے ان کے اندر جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ ان کو اس کا رواج تھا۔ لیکن قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ ذرا الگ ہے۔ یعنی ایک تو ہے کہ اس کے اندر پاکیزگی ہے، اعلیٰ معیار ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت کا بیان کیا ہے۔ پچھلی امتوں کے جو قصے و واقعات ہیں وہ اس طرح بیان کیے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایک پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے، اور اسی طرح جو جنت اور دوزخ کے مضامین کو ایسے بیان کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کو سن کر حیرت و پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں، کہ سارا اس کا نقشہ جو ہے وہ سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ جس طرح سورۃ الکوثر نازل ہوئی تو کسی مسلمان نے اسے لکھ کر کعبہ شریف کی دیوار پر جو ہے وہ آویزاں کر دیا۔ تو مشہور جو شاعر تھا ان کا لبید، اس نے دیکھ کر کہا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرب جو ہے وہ ساری شاعری کو جانتے تھے۔ اس نے کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو انداز بیان ہے، اس کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ انسانی کلام سے جو ہے وہ الگ ہیں۔ تو قرآن مجید جتنے بھی باقی کلام تھے ان کے اندر جو ہے وہ ان سے منفرد انداز بیان تھا، منفرد ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح ساتواں ہے کہ جامعیت۔ جامعیت کا معنی ہے کہ مجموعہ، کہ ایسی کتاب کہ جس کے اندر ہر چیز کی وضاحت کرنے والی تھی، کہ زندگی کے تمام معاملات، تمام مسائل کو بیان کرنے والی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اس طرح جو سابقہ آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر جو ہے وہ صرف اخلاق یا دعاؤں یا فقہی مسائل کے اوپر یا تاریخی واقعات پر مشتمل تھی، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، فقہی مسائل بھی ہیں، اور تاریخی واقعات، پچھلی قوموں کے واقعات، گویا ہر چیز کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر اس میں موجود ہے، کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے، ایسی مستند کتاب ہے کہ اس کے اندر تمام دلیل، تمام جو ہے وہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی ہیں، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ یہ قیامت تک اس جیسی جو ہے وہ کی کتاب کوئی نازل نہیں کر سکتا ہے، کوئی کتاب لکھ نہیں سکتا، کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بھی بے شمار اور بھی جو ہے وہ وجوہات ہیں، اعجاز کی خصوصیات ہیں، کہ جس میں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور یعنی چاہے مسلمان دنیا کے اندر کم تعداد کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب یہی قرآن مجید ہے، کہ جس کی تلاوت ہر لمحہ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس طرح حفظ کرنا اس کو آسان ہے، کہ کوئی کتاب بھی آپ حفظ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے لیے مشکل ہے، چاہے وہ لکھنے والا بھی اس کو ہو پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک سنا نہیں سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ حفظ کر لیتا ہے، اس کو یاد کر لیتا ہے۔ اس طرح ہے کہ محفوظ آسمانی کتاب، کہ باقی جو بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے کہ جو اپنی اصلی حالت میں اسی طرح محفوظ ہے، کیونکہ اس کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور یہ قیامت تک جو ہے وہ اسی طرح باقی رہے گی۔ کوئی بھی اس کتاب کا ذرہ برابر کچھ بھی نہیں جو ہے وہ بگاڑ سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے اس کی خصوصیات تھیں۔ یہ قرآن اعجاز کا معنی و مفہوم پہلے ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد جو چیلنج ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پڑھا کہ وہ کون کون سے چیلنج ہیں۔ اس کے بعد پھر کہ قرآن مجید کیسے جو ہے وہ اعجاز ہے، معجزہ ہے، اس کی خصوصیات ہم نے 8-10 جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم
یا وہ قرآن مجید کو جو حفاظت قرآن کے حوالے سے ہے اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔